my channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، پروگرام بار شریعت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں آپ کے سوالات اور جوابات کے حوالہ سے پیش ہوتا ہے، اور یہ ویکلی پروگرام ہے رات کے وقت، جس کو آپ الحمدللہ انجوائے کرتے ہیں، دینی معلومات حاصل کرتے ہیں، اپنے سوالات کے جوابات پا کر اطمینان کی دولت سے اپنے آپ کو بہرہ مند کرتے ہیں، اور پھر یقیناً جب بندے کو کسی ابہام اور التباس کا جواب مل جائے اور اس کی شکوک و شبہات کی گرد جس نے اس کے ذہن کو اور اس کی سوچوں کو اور افکار کو پراگندہ کیا ہوتا ہے، جب اس میں بندے کو فکری اور نظریاتی طور پہ کلیئرنس مکمل، اس کو کنسیپچول کلیئرٹی ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر اس کا عمل کرنے میں، عبادت میں ذوق اور شوق بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس کا عبادت کی طرف ذوق زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں حسب معمول الحمدللہ عالم اسلام کے عظیم اسکالر حضرت علامہ سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسی تشریف فرما ہیں۔ حضرت میں آپ کو پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، آج میں اپنے پچھلے پروگرام کے وہ سوال جو انٹرٹین نہیں کیا گیا، اس کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں آج کے پروگرام میں۔ اور پہلا ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ یہ سوال محمد رفیق صاحب نے نوٹنگم سے حضرت پوچھا، اور انہوں نے یہ پوچھا کہ فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے بھی کہ میت کی نماز جنازہ میں اور تدفین میں جلدی کرنی چاہیے، جبکہ یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، تدفین کو لیٹ کیا جاتا ہے۔ پھر پاکستان یا انڈیا، بنگلہ دیش، اسلامی ممالک کے جو لوگ جہاں رہتے ہیں، وہ پھر جب ایسی بات کہہ جاتے ہیں یا ان کی خواہش ہوتی ہے، تو وہ رسا اور پسماندگان ان کی باڈی کو ان ملکوں میں منتقل کرنے کے لیے پھر اس کے پروسیجرز بہت لمبے ہو جاتے ہیں، الکوہولک میڈیسنز کا استعمال۔ تو ایسی صورتحال پر انہوں نے آپ سے رہنمائی چاہی، اور دوسرا یہ بھی کہا کہ اگر علماء کرام کی اس سلسلے میں کیا ذمہ داری بنتی ہے، یا وہ لوگ جو ہمارے پولیٹکس میں انوالو ہیں، ہمارے کونسلر احباب یا ایم پی بطور خاص، تو اس سطح پر اس میں ہمیں کیا کرنی چاہیے کوشش، اور اس کو ہم کس طرح کم سے کم انداز میں اپنی عملی زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الحمدللہ منشی الخلق من عدم، ثم الصلاة علی المختار فی القدم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین سید العالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، ناظرین و سامعین، آج کے اس پروگرام میں حضرت علامہ خورشید عالم صابری صاحب حفظہ اللہ نے مولانا محمد رفیق صاحب کا سوال جو نوٹنگم سے انہوں نے بھیجا ہے،
اور مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے اس سلسلہ میں جو سوال انہوں نے کیا ہے یہ ان کی ایک تحریک ہے بہت عرصے سے، کہ جس پر وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ بہت عرصہ سے اہل اسلام میں ایک تو وہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرا اس کے لیے عملاً بھی اقدامات وہ کرتے ہیں۔ جو باتیں انہوں نے سوال میں لکھی ہیں وہ صاحب علم بھی ہیں، اور جو سوال انہوں نے کیا ہے وہ بالکل درست ہے، یعنی وہ سوال ہے ہی نہیں، وہ جواب ہے خود، کہ فتاوی شریف کا حوالہ بھی انہوں نے دیا، اور فتاوی رضویہ شریف کے علاوہ جو ہمارے فتاوی ہیں ائمہ کے، جو اصول فقہ میں یا فقہ کے جو بڑے فتاوی مانے جاتے ہیں، اور ہماری ظاہر الروایہ جو کتب ہیں ستہ، حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف جو ہیں اور اس کے مرتب ہیں، وہ ان کے اندر بھی یہ مسئلہ بالکل واضح طور پر احادیث مبارکہ کی روشنی میں لکھا ہوا ہے کہ نماز جنازہ میں تاخیر نہ کی جائے، اور بلا ضرورت جو ہے میت کو اس کے تاخیر کرنا اور طویل کو انتظار کرنا کسی کا، یہ سب باتیں جو ہیں ان سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ میت کو بلا وجہ تاخیر کی جائے، اور اس کی کئی حکمتیں ہیں، اور ایک تو یہ حکمت بھی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میت دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو صالح ہے یا غیر صالح ہے۔ صالح ہے تو اس کی جو کچھ اس کو قبر کے حالات کے بارے میں، قبر کی طرف جانے میں جو نعمتیں اس کو نظر آتی ہیں یا جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کی طرف جانے کی اس کو خود جلدی ہوتی ہے، اور وہ میت کہتی ہے، یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ میت کہتی ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو۔ اور جو میت غیر صالح ہے وہ اس وقت بہت ہی حسرت و یاس کا شکار ہے اور تکلیف میں مبتلا ہے، اور یا ویلا این تذہبون، ہائے افسوس اپنے جو اعزاء ہیں ان کو کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ تو صالح میت جو ہے وہ ان نعمتوں کی طرف جانے میں اس کو جلدی ہے، اور غیر صالح جو ہے اس کو بھی اس انتظار میں اور زیادہ تکلیف ہے، اس تکلیف میں مبتلا ہے۔ ظاہر ہے اس کا حال جو ہے اس کو مستور کرنا چاہیے، ستر ہو جائے اس کا بہتر ہے۔ پھر یہ ہے کہ میت کے عوارض جو ہوتے ہیں نا جسمانی، اس کو کئی بھی ہو سکتے ہیں، کئی عوارض ہو سکتے ہیں، موسموں کے تغیر کے پیش نظر، صحت کے پیش نظر اس کا حال کھل سکتا ہے، اور اس میں پھر چیمے گوئیاں ہوتی ہیں، ملامت ہوتی ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں طرح طرح کی اس کے بارے میں، جو ہے نا موافق مخالف ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو اپنا اپنا ان کا نقطہ نظر ہوتا ہے اس کے بارے میں چیمے گوئی۔ تو ان سب باتوں سے بچانے کے لیے اس کا پردہ میت کا اسی میں ہے کہ اس کو جلد از جلد قبر کے حوالے کیا جائے۔ اگر وہ صالح ہے تو نعمتوں میں جائے، غیر صالح ہے تو بھی حال اس کا پوشیدہ ہو جائے۔ ایک شرف انسانی تو یہ ہے نا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کی میتوں کو بھی چیلوں گدوں کے کھانے کے لیے نہیں چھوڑا۔ ظاہر ہے ان کے شرف انسانی پیش نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ تدفین اگرچہ نہیں ہوئی، مگر قلیب بدر میں سرکار نے ابو جہل تک کی میت کو پھینکوایا کہ وہ زمین پہ باہر نہ پڑی رہے۔ آخر ایک انسان ہے، اس کو بھی اگر کتا گدھا کھینچے گا یا کوئی ایسی جانور جو ہے اس کو قید کر لے تو اس سے اس کی بھی تذلیل ہے۔ اس کو بھی بچانے کے لیے دشمنوں کو، کفار تک کی لاشوں کو بھی آپ نے ٹھکانے لگوایا، یعنی تدفین نہیں کرائی، کہ تدفین تو ایک مسلمانوں کی میت کا جو ہے نا طریقہ آپ نے بتایا، مگر ان کو اس طرح جو ہے نا میدان میں پڑا رہنے دیا جائے یا اس پر مٹی دھول چڑھے یا اس طرح ہو جائے یا کبے چیل کھائیں، اس طرح ان کو بھی نہیں چھوڑا آپ نے۔ باقاعدہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو
یہاں تو یہ ہے کہ اعزہ ہیں، اقربا ہیں، یہاں اعزاز ہے میت کے لیے، سب کچھ ہے، لیکن یہ بات مولانا کی درست ہے کہ اس میں بہت بڑی تاخیر ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہاں کا جو ماحول ہے، کال آپ لے لیں بات کریں۔ جی ہمارے ساتھ محترم شبیر احمد نقشبندی صاحب ہیں برمنگھم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب وعلیکم السلام سے تمام سننے والے حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لندن سے بول رہا ہوں حضرت۔ جی وہ میں نے حضرت مجھے معلوم ہے کہ میرا نمبر آنے پر آپ سوالات کا جواب دیں گے۔ وہ سورۃ النساء کی جو میں نے آیت پڑھی تھی، انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، تو اس میں نے سوال وہ کرنا تھا، لیکن چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم سمجھ گئے ہیں، آپ تو سمجھ گئے ہیں، لیکن سوال جو ہے وہ سننے والے لوگ اس لیے کرتے ہیں، ہم اپنے لیے بھی کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی سمجھ آ جائے۔ تو اس میں سوال یہ تھا کہ سنی علماء جو ہیں وہ بعض یہ فرماتے سنے گئے ہیں کہ نبیوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ تقوی کے لحاظ سے بلند و بالا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو درجہ بندی یہاں پر تقوی کی ہے، اس لیے میں شاہ صاحب جو ہیں وہ کیا فرمائیں گے؟ میرا یہ سوال اس پچھلے سوال کو مکمل کرنے کے لیے تھا، اور آج کا ایک ہی سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان لاؤ، تو ایمان مفصل جو ہے اس میں بھی ہے امنت باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و قدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی و بعث بعد الموت۔ تو اس میں سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بھی اس بات جو ایمان لانے کی ہے اس کو چھوڑ دے تو اس کا یعنی ایمان مکمل ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ بعض فرقوں کی کتابوں سے سنا ہے، یہاں سنی علماء کی جو بحث ہو رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 40 پارے قرآن آیا تھا، 10 پارے بکری کھا گئی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ اصلی قرآن لے کر غار میں چلے گئے ہیں، اور وہ 70 8 پہ یا پتہ نہیں کتنا لمبا ہے، تو وہ قرب قیامت باہر آئیں گے تو اس پر یعنی مطلب عمل ہوگا۔ تو قرآن جو نازل ہوتا ہے وہ غار میں لے جانے کے لیے تو نہیں ہوتا ہے، وہ تو عوام الناس اور دنیا مافیا کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو اس میں سے اگر ایمان متزلزل ہو و کتبہ ہی پر، تو کیا اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے نا ان کی کتابوں سے کہ ایمان متزلزل ہے کتب ہی پر، تو مطلب ہے ذرا اس پر شاہ صاحب ذرا ارشاد فرمائیں۔ بس میرا یہی سوال تھا، تو دعا میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم۔ جی حضرت۔ تو یہاں یہ ہے کہ کاروائی جو ہے ایک تو تاخیر بھی اس میں ہوتی ہے، دوسرا میت کے لیے یہاں بعض ایسے جو مولانا محمد رفیق صاحب نے بھی لکھا، اور ہمیں یہاں کا تجربہ بھی ہے کہ اس میں میت کے لیے پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اور پوسٹ مارٹم ضروری نہیں کہ وہ رساک مطالبہ پاری یا کوئی مشکوک صورت میں ہو، بلکہ وہ کئی دفعہ طبی وجوہ کی بنیاد پر بھی، اور کئی دفعہ صرف ریسرچ کے لیے بھی وہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے جو ہے نا میت کے لیے تکلیف بھی ہوتی ہے، وہ محسوس بھی کرتی ہے، تکلیف بھی ہے، اور اس کو بڑا اس سے الم پہنچتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر کہیں بہت ضروری ہو جائے وجوہ معلوم کرنا، یا کوئی یعنی کسی کو مرڈر ہو گیا کوئی، یا اس طرح کی صورتحال پیش آئی ہے، تو اس صورت میں پوسٹ مارٹم جو ہے اگر ضروری ہو تو کیا جائے۔ لیکن اس بارے میں انہوں نے کہا کہ وکلاء کیا کر سکتے ہیں یا دوسرے لوگ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مسلم لیڈرشپ ہے، ہماری جتنی بھی کونسلوں میں ہیں یا جو پارلیمنٹ میں ہیں یا دیگر اداروں میں ہیں، ان کو اس بارے میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آج کل چونکہ سکریننگ کا نظام بھی ہے، اس کے ذریعے بھی چیر پھاڑ کے بغیر بھی معلوم کیا جا سکتا ہے، اور
مجھے جہاں تک معلوم ہوا بعض کمیونٹی ایسی ہیں کہ انہوں نے یہ رعایت حاصل کی ہوئی بھی ہے، اور لیکن ہمارے لوگوں کو، مسلمانوں کو جو ہے نا یہ سہولت شاید مانگی نہیں کسی نے دینے کو، تو یہاں سن ہی لیتے ہیں، یعنی ادارے جو ہیں وہ بات سن لیتے ہیں، لیکن کوئی مطالبہ کرے گا تو سنیں گے۔ اور مطالبہ کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی فردن کوئی آدمی کرے، اس کا ظاہر ہے کہ یہاں جمہوری حکومت ہے تو اس میں جمہور کی آواز ہی ہو تو سنی بھی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اگر ادارے کو کردار ادا کریں تو تاخیر ایک تو نہیں ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ تاخیر کے علاوہ غیر ضروری طور پر جو چیر پھاڑ ہے وہ بھی نہیں ہوگی، یعنی متبادل اس کا انضام۔ بلکہ ایک دوست بتا رہے تھے، چونکہ مجھے بعض دوستوں نے اس بارے میں اپنی مشکلات بالمشافہ ملاقات میں بھی بتائی ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ سکریننگ میں کچھ خرچہ ہوتا ہے، تو بعض لوگ جو ہیں وہ رسا وہ اس وجہ سے خرچے سے بچنے کے لیے بھی بولتے نہیں، اور بعد میں اس کو محسوس کرتے رہتے ہیں کہ چیر پاڑ ہو گئی ہمارے کسی عزیز کی جو میت ہے اس کی۔ تو اس بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کو اور ہمارے جو کونسلر حضرات ہیں یا لیڈر ہیں ہماری کمیونٹی کے، ان کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ ایسے اداروں کی تشکیل کریں کہ اگر بہت ضروری ہو جائے اور کوئی ورثہ اس قابل نہ ہوں تو وہاں پہ مشترکہ طور پر ایسا فنڈ قائم کر کے مسلمان جو فوت شدہ ہے اس کو بھی تکلیف سے بچانے کے لیے اور اس کا جو حال ہے ستر اس کا برقرار رکھنے کے لیے اگر ہو سکے تو یہ بھی کردار وہ ادا کر سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ میں نے دیکھا گزشتہ دنوں ہمارے ایک بہت ہی عزیز ہیں، ان کی گھر میں میت ہوئی تو پاکستان میں بولے، لیکن وہ تاخیر نہیں ہوئی، انہوں نے بہت جلدی باڈی بھی حاصل کی اور بہت جلدی جنازہ ہوا، پھر بہت جلدی وہ پاکستان لے گئے۔ مگر یہ بھی دیکھا گیا کہ کئی ہفتے لگ جاتے ہیں، بلکہ مہینے لگ جاتے ہیں، اور ایک دو تو ایسی بھی صورتحال میں نے دیکھی 6 ماہ بھی لگے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ قانونی پیچیدگیاں بھی ہوں گی، کیونکہ وہ بسا اوقات ایسے کوئی کمپلین کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر یہاں صرف مسئلہ ہاسپٹل کا یا ڈاکٹرز کا نہیں رہ جاتا بلکہ اس کے پیچھے انویسٹیگیشن کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، اس صورت میں وہ پھر بہت تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو مولانا محمد رفیق صاحب کی بات جو ہے وہ انہوں نے خود ہی درست کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہم نے بھی تھوڑا سا حصہ، انہوں نے جو کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو کچھ نہ کچھ ہم نے بھی مطالبہ بھی کیا اور تفصیل بھی بتائی، کمیونٹی کا فرض بھی بتایا۔ اسی طرح مقامی طور پر علماء کرام کو بھی یہ شعور پیدا کرنا چاہیے کہ یہاں کے جو نظام ہے تدفین کا اور یہاں جو قبرستان ہے ان کا نظام اچھا ہے، یعنی جہاں تک مجھے کئی شہروں میں اپنے دوستوں کے یا ان کے عزیزوں کے جنازے میں یا ان کی تدفین میں جانے کا موقع ملا ہے، میں نے دیکھا کہ انتظامات بہتر ہیں، لیکن بعض لوگوں کو یوں ہی مصر ہوتے ہیں کہ دوسرے ملک منتقل کیا جائے، اس سے بھی بچنا ہی بہتر ہے۔ اور لیکن کسی کوئی خاص وجہ ہو، بسا اوقات ضروری ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں بھی زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ چند گزارشات ہیں جو اس بارے میں۔ ہمارے ساتھ محمد احد میاں صاحب ہیں والسل سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صابری صاحب، شاہ صاحب کو بھی میرا طرف سلام بتا دینا جی۔ اور لاسٹ ٹویسڈے ہم نے سوال کیا، وہ سوال کا جواب کا میں نے انتظار کر رہا ہوں۔ ہاں وہ ابھی بس اگلا آپ کا ہی سوال ہے، قریب آ گیا آپ کا سوال۔ اچھا، اور آج دو سوال ہے میرا، کر سکتا ہوں؟ جی کریں یہ سوال کیجئے گا۔ اچھا، سوال یہ ہے حضور، جو سنی کہتا ہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا نبی سلام علیکہ بولتا ہے، سنیت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن ان کا جو کتاب نصاب کے اندر پڑھاتا ہے یہ سب دیوبندی اور سہارنپوری نصاب سے پڑھاتا ہے، لیکن ہمارا جو سلیبس درس نظامی مطلب پرانا بزرگ سے چل کر آ رہا ہے،
मतलब शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि, मुजद्दिद आरिफ सानी रहमतुल्लाह अलैहि, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि, शाह रफीउद्दीन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि, शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि, मौलाना फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैहि, आला हजरत इमाम शाह अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि का निसाब से जो बुजुर्गान दिन का निसाब जारी है, ये सुन्नी दर से निजामी का साथ उन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी बोलता है हम सुन्नी है। ये कौन सा सुन्नी है? आप जरा मेहरबानी करके अच्छा तरह से समझाएगा तो हम बड़े फायदेमंद होगा इंशाल्लाह। और एक सवाल है, कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं, कीजिए। अच्छा, दूसरा सवाल यह है, हमने सुना है और कोई जरा किताबों में भी पढ़ा है, 4 तरीका मशहूर मारूफ है, कदरिया, इश्तिया, नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया, उनके अलावा और भी छोटा बड़ा बहुत तरीका है, लेकिन और मोहम्मदिया नाम से किसी तरीका का नाम नहीं सुना आज तक। मैंने बहुत आलिम उलमा से पूछा, उन्होंने कहा भाई और मोहम्मदिया नाम से कोई तरीका का नाम कोई किताब से नहीं देखा और नहीं पढ़ा और नहीं सुना। सही। वो मौलवी लोगों ने बताया, बहुत सुन्नी बुजुर्गा ने दिन का पास बैठा हूँ, गुफ्तगू भी हुआ, लेकिन ऐसा और मोहम्मदिया या तरीका मोहम्मदिया नाम से कोई तरीका हमने कभी सुना नहीं। सही। लेकिन हमारा बांग्लादेश में एक पीर साहब किबला, उनका नाम क्या बताऊं, नाम का आगे पीछे बहुत टाइटल है, शमसुल उलमा भी है, लेकिन उनका असली नाम बताना, लिखना, पढ़ना और इस्तेमाल करना ये लोग बेअदबी और गुनाह समझता है। मशहूर और मारूफ जो नाम उसका है वो साहब किबला भी बोलते हैं सब लोग, उसका नाम बताना बड़े गुनाह समझते हैं। तो उन लोगों ने कोई लोगों ने उसका जो बैत था, उन्होंने पूछा भाई और मोहम्मदिया 4 तरीका के बाद आप बोलते हैं, उसका क्या वजह है? तो उन्होंने जवाब दिया, भाई ये तो और मोहम्मदिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, लेकिन हमारा तो यकीन नहीं आता। वो कोई लोग भी ऐसा बोला, हमारा यकीन नहीं आता इसमें हो वो साच किया है, जरा खुलकर बताए, और जरा खुलकर बताने के लिए मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ। जी ठीक। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह तशरीफ़ फरमा होने का। आपने उस दिन भी बहुत प्यारे सवाल किए, आज भी, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हम इस पर बात करते हैं। आपने जो भी सवाल किए थे उन पर इंशाअल्लाह बात होगी। हज़रत पिछली मरतबा भी इन्होंने सवाल किया था, उस पर हमारी तफसील से बात ना हो सकी, तो आज भी इनके सवालात थे, तो साफ ज़रा इन्हीं के सारे सवाल हैं। उस दिन उनका सवाल ये था कि बरसग़ीर में सैयद अहमद राय बरेलवी के बारे में आप थोड़ी रोशनी डालें, और फिर उसी के तसलसल में इस्माइल दहलवी और बंगाल की सूरत हाल उन्होंने जो आपने सुनी समात फरमाई थी उस दिन, तो इस पर तफसील से वो चाह रहे थे कि आप गुफ्तगू फरमाएं। इससे पहले एक और कॉलर हैं, हम उनको शामिल कर लेते हैं। गुलाम अहमद साहब हैं लंदन से। अस्सलाम वालेकुम गुलाम अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम, and my name is Ghulam Ahmed. I'm talking from London, and I would like to ask a question to Shah Sahab. Okay. That I have a sister and her name is Amina Noor, and some people say that it should be pronounced Noor Amina. The real name is Amina Noor, but some people say that it should be Noor Amina first, and we don't know which one should go first. Okay, that's fine. Any other question, brother? No, that's fine. And just Ummah channel is doing a really good job. Thank you very much. Jazakumullah. Inshallah, we will talk about your question. Stay with us. Thank you for joining the program. जी हज़रत, तो उनका सवाल तफसील से सैयद अहमद राय बरेलवी और फिर बंगाल की सूरत हाल पर था, तो उस पर आपने समात भी फरमाया था, तो उनके लिए आप ज़रा उसकी वजाहत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ان صاحب نے چونکہ ان کا تعلق بھی بنگلہ دیش سے لگتا ہے، ان کی زبان سے ایسے ہی معلوم ہو رہا ہے، جی اور بنگال کے صورتحال کے حوالہ سے ہی انہوں نے سوال بھی فرمایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے جی کہ ہندوستان میں اور تجارت ہوتے ایک کال اور لے لیں گے۔ جی راجہ علی صاحب ہیں ہمارے ساتھ مانچسٹر سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی راجہ صاحب، حضور یہ ایک سوال پوچھنا تھا۔ ضرور پوچھیے۔ ایک ہمارا دوست ہے، وہ ادھر ایک دکان ہے اس پہ کام کرتا ہے، اور ادھر دکان میں وہ نا گوشت رکھا ہوا ہے انہوں نے خنزیر کا، تو اس کے مسئلے میں پوچھنا تھا کہ ادھر وہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے ادھر ہم درود پاک ادھر کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ پلیز میری طرف سے آپ کو قبلہ شاہ صاحب کو سلام۔ اور بہت شکریہ، انشاءاللہ ضرور اس پر بات کریں گے۔ تشریف فرما ہونے کا بہت شکریہ۔ جی حضرت۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان میں 18ویں صدی کے اواخر میں اور 19ویں کا جو نصف ہے اس کے اندر یہ تحریک ہندوستان میں انگریزوں کے دور میں، جبکہ وہاں پہ انگلش گورنمنٹ تھی، حکومت تھی، جی اور اس دور میں یہ تحریک چلی ہے جس میں بنیادی طور پر سید احمد رائے بریلوی، جن کے لیے انہوں نے لفظ بولا، چونکہ بریلی دو شہر ہیں، ایک کو بانس بریلی کہتے ہیں، ایک کو رائے بریلی کہتے ہیں، تو سید احمد جس شخصیت کو کہتے ہیں اس کا تعلق رائے بریلی سے تھا۔ ٹھیک۔ اور سید احمد اس تحریک کے اندر اسماعیل دہلوی جو ولی اللہ خاندان جو مشہور ہے دلی کے اندر محدثین کا، اور ان کی بڑی علمی خدمات ہیں، اس میں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام الہند بھی ان کو کہا جاتا ہے، ان کا یہ پوتا تھا اسماعیل دہلوی۔ جی جی۔ اس نے عرب میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کی جو کتاب ہے کتاب التوحید، اس کو اس نے اردو میں منتقل کیا تقویت الایمان کے نام سے۔ اس کے اندر اس نے بظاہر اپنی طرف سے عقیدہ توحید کی تشریحات پیش کی، جس طرح کتاب التوحید کے اندر بہت سے ایسے کام جو کہ منع ہیں قدرت کی طرف سے، اللہ حکم الحاکمین جل وعلا کی طرف سے، اور وہ کام حرام ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب کی غلطی یہ ہے کہ جو کام حرام ہیں ان کو بھی وہ شرک کہتا ہے۔ اس میں بڑا ٹیکنیکل فرق ہے۔ حرام کے ارتکاب سے بندہ گناہگار ہوتا ہے، شرک کے ارتکاب سے بندہ مشرک ہوتا ہے۔ کوئی بندہ بھی منہی عنہ جو افعال ہیں جی ان میں سے کسی فعل پر جاتا ہے تو اگر وہ حرام کام کرے گا تو گناہگار ہوگا، فاسق ہوگا۔ اگر وہ کفر کرتا ہے تو کافر ہوگا، اگر وہ شرک کرتا ہے اور شرک کا اعتقاد رکھ لے تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ صحیح۔ ایک تو سب سے بڑی بے احتیاطی ان کے یہاں یہ ہے کہ توحید کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے شرک کو وہ بچوں کا کھیل بنا لیتے ہیں، ہر کام پر وہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اور اس میں فکری جو غلطی ہے نا ان کی بنیادی، وہ یہ ہے کہ وہ ایسے امور جن کو شریعت حرام کہتی ہے ان کو وہ شرک کہتے ہیں اور کرنے والے کو مشرک قرار دے دیتے ہیں۔ یہ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے شرک کے بارے میں بڑی ہوئی، حد سے بڑی ہوئی، یہی لے کر کے ہندوستان میں اسماعیل دہلوی آ گئے، اور اس کتاب کا اس دور میں
علی ابو الحسن علی ندوی مشہور رائٹر ہیں لکھنؤ کے، ندوۃ العلماء سے، انہوں نے اس دور میں تقویت الایمان کو پھر عربی کی ہے، تو وہ کتاب التوحید سیم بن گئی ہے۔ اور کتاب التوحید کا خود جو لہجہ ہے عربی کتاب ہونے کے باوجود بڑا ہی یعنی ثقیل ہے، انتہائی ثقیل ہے، اور اردو میں لاتے ہوئے بھی اس کے ثقل کو دہلوی صاحب نے، اسماعیل دہلوی صاحب نے کم نہیں ہونے دیا، بلکہ اور زیادہ کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ تقویت الایمان اور صراط مستقیم کی ایسی باتیں جو شریعت غرہ کی روشنی میں اگر ان کا جائزہ لیا جائے، جیسا کہ جائزہ علماء نے لیا ہے، حضرت علامہ شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی جائزہ اس کا لیا ہے، اس کے دور میں لیا ہے، اور ان کی کتاب المعتقد المنتقد جو ہے وہ پوری کی پوری کتاب اس پر ہی تنقید متین ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ شہید جنگ آزادی اور جو کہ عبور دریائے شور کی ان کو سزا ہوئی اور وہیں ان کا مزار ہے اس وقت بھی، وہیں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ امام اہل سنت حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس پر تنقید فرمائی، حتیٰ کہ تحقیق الفتویٰ ان کی کتاب ہے جس کے اندر باقاعدہ ان کے افکار کی روشنی میں اس پر فتویٰ کفر لگایا۔ اس وقت ابھی اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ابوالکلام آزاد جو جمعیت علماء ہند کے صدر تھے اور کانگریس کے بہت بڑے لیڈر تھے گاندھی کے ساتھ، ابوالکلام کے جو والد ہیں اور نانا، انہوں نے بھی اسماعیل دہلوی کی کتاب کا رد لکھا ہے، کیونکہ وہ کٹر سنی تھے اور وہ انہی نظریات کے حامل تھے کہ انہوں نے باقاعدہ تنقیدی کتاب لکھی ہے جس کا تذکرہ اور ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب تذکرہ کے اندر بھی کیا ہے کہ مولانا خیر الدین اور منور الدین دونوں جو ہیں وہ باقاعدہ نقاد تھے اسماعیل دہلوی کی فکر کے، انہوں نے کتاب لکھی۔ اسماعیل دہلوی کی رد میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس دور کے علماء نے جو لکھی ہیں ان کی تعداد تقریباً 100 کے قریب پہنچتی ہے۔ جی ہاں، اجلہ علماء کرام نے کبھی بھی وہ اس اپنے منصب سے اور اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں رہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس تحریک کا جائزہ لیا ہے۔ آج بھی اس پوری تحریک تو نہیں، ابتدا تو آپ نظریات ہی کہہ سکتے ہیں، بعد میں اصل میں ان لوگوں نے ایک تحریک شروع کی جہاد کی، اور جہاد انہوں نے آ کر کیا صوبہ سرحد کے اندر، یعنی دلی سے چل کے صوبہ سرحد میں اور یاغستان میں سرحد کے پٹھانوں کے ساتھ انہوں نے آ کے جہاد کیا۔ خاص طور پر یہ بالاکوٹ کا جو علاقہ ہے ہزارہ کا، اس کے اندر انہوں نے جو ہے یار محمد جو اس وقت حکمران تھے ان کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی، جس کے اندر سید احمد بھی اور اسماعیل دونوں جو ہیں وہاں قتل ہو گئے بالاکوٹ کے اندر، اور اس وقت ان دونوں کے وہاں پہ قبریں بنی ہوئی ہیں، اور اسماعیل دہلوی کی قبر تو پکی ہے، 3 سٹیپ ہیں اس کے باقاعدہ، زمین سے تقریباً 4 فٹ بلند ہے، اور سید احمد کی جو قبر ہے وہ شہر کے اندر ہے، اور وہ بھی ایک صورت انہوں نے اس طرح کی بنائی ہوئی ہے جس طرح زیارت گاہ ہوتی ہے یا لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اس انداز کی ہے۔ ان کے نظریات تو بالکل وہی ہیں جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس کے اندر یعنی جو محتاط علماء نے اس میں کفریہ کلمات ان کی کتابوں سے نکالے ہیں وہ بھی 72 ہیں۔ الکوکبۃ الشعبیہ فی کفریات ابی الوہابیہ کے اندر 72 وجوہ کفر جو ہیں وہ ان میں جمع کیے گئے۔ سید احمد جو ہیں ان عقائد کے اور ان نظریات کے قوت نافذہ تھے۔ ایک تو وہ اسماعیل دہلوی کے پیر تھے، اسماعیل دہلوی نے جو نظریات محمد بن عبد الوہاب کے یہاں منتقل کیے ہیں ان کو رائج کرنے کے لیے وہ بڑے متشدد تھے، اور انہوں نے حتیٰ کہ لوگوں کو قتل بھی کیا، لوگوں کو مارا بھی، اور جہاد بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ اگر اس بات کو کوئی دیکھنا چاہے تو تاریخ تناولیاں دیکھے، یعنی پوری اس پر ریسرچ ہوگی۔ حقائق تحریک بالاکوٹ بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے مولانا شاہ حسین گردیزی دامت برکاتہم العالیہ کی، کراچی میں ہے، اور انہوں نے بہت شاندار کتاب لکھی ہے اس پر، حقائق تحریک بالاکوٹ پر۔ اور اسی طرح
یہ تاریخ تناولیاں جو ہے یہ ہزارے کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ اس پورا پس منظر جو ہے اس کا وہ واضح کیا ہے. جتنا انہوں نے تشدد کیا لوگوں کے حقوق غصب کرنے میں، لوگوں کی بیٹیاں جبرن اٹھا لینے میں، اور اپنے جو ہمسفر لوگ تھے ان کے ساتھ ان کو بیاہ دینے میں، اور جس طرح انہوں نے درگاہوں کی توہین کی، جس طرح انہوں نے یعنی اہل عقیدت اور اہل محبت کا یعنی اپنا جو مذمومہ عقیدہ تھا نا ان کا، اس کو بزور نافذ کرتے تھے اور اس پر وہ مجبور کرتے تھے. یہ پوری تاریخ تناولیاں پڑھ لیں اور اس کے اندر واضح ہو جاتا ہے. حقائق تحریک بالا کوٹ پڑھ لیں، اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے. بلکہ اس دور میں حضرت مولانا یاسین اختر مصباحی جو ہیں انہوں نے اس موضوع پر تقریباً 10 کتابیں جو ہے وہ پوری وہ لکھی ہیں، جس سے پوری صورتحال واضح ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو طبقہ مولویوں کا ہے نا، جب یہ جرا کرتا ہے نا کسی پر تو اس کو چھوٹ نہیں دیتا، گنجائش نہیں دیتا، اس کے اچھا کام دیکھتے ہی نہیں، مطلب صرف جو اس کے ان کے خلاف کام سمجھ آتا ہے ان کو، اس کو فوکس کرتے ہیں. اس سلسلے میں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسماعیل دہلوی کے نظریات پر ایک تبصرہ حضرت شاہ ابو الخیر دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند شاہ ابو الحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ بڑے جلیل القدر صوفی ہیں، اور ان کا باقاعدہ طور پر وہ یعنی اس تحریک کے ساتھ کوئی اس انداز سے وابستہ نہیں ہے کہ فتوے کی زبان میں بات کریں. یعنی میں جو مفہوم ادا کرنا چاہتا ہوں یقیناً وہ سمجھ آ گیا ہوگا، ناظرین بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ ابو الحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقشبندی مجددی بزرگ ہیں، شاہ ابو الخیر کے صاحبزادے ہیں دہلوی کے، اور حضرت شاہ غلام علی دہلوی اور مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ کے وہ گدی نشین ہیں، اور وہیں آج کل ان کی وہ بھی وفات پا چکے ہیں کچھ عرصہ پہلے، ان قبر انور وہاں ہے. آپ نے بھی اسماعیل دہلوی کے نظریات پر کتاب لکھی ہے، اور بزم خیر زید جو آپ کی کتاب ہے اس کے اندر بھی پورا اس کا جو ہے نا تبصرہ وہ آپ نے کیا ہے اس کے نظریات پر. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بھی بے لاگ تبصرہ کرتے ہیں ان کتابوں میں، یعنی ایک تھرڈ پرسن کی حیثیت سے غیر جانبدارانہ، انہوں نے بھی یہ بتایا کہ یہ بڑا متشدد متسلب گروہ تھا، اور یہ شان رسالت میں گستاخی کرنا، شان اولیاء اللہ میں گستاخی کرنا، شان اہل بیت میں گستاخی کرنا ان کے نظریات کی بنیاد ہے. اور پھر کریلا اور نیم چڑھا کا مصداق یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ نظریات غلط رکھتے ہیں، بلکہ جو غلط نظریات رکھتے ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے باقاعدہ تلواریں لے کر نکل آئے. اور جو انہوں نے تشدد کا اور ٹیررزم کا سلسلہ اس وقت جو بیج بویا تھا وہ آج تک ختم نہیں ہوا. آج تک وہ ایک نہ ایک لہر جو ہے نا تشدد کی وہ برقرار رہتی ہے اس لائن پر جس لائن پر لوگوں کو انہوں نے بات سمجھائی تھی. اور ٹوٹلی طور پر وہاں پہ جو لڑائی ہوئی وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوئی، یار محمد کے ساتھ ہوئی، یاغستانی حکمران کے ساتھ اور اس قبیلے کے ساتھ. تناولی قوم جو ہے وہاں پہ آج بھی موجود ہے ان کے ساتھ ہوئی. مسلمانوں کے ساتھ یہ جہاد ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ آج تک لوگوں کو اس جہاد کا خمار چڑھا ہوا ہے جو آج بھی مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور ایک ایک حملے میں سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، درگاہوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، مسجدوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور پھر کلمہ گو لوگوں کو مارتے ہیں اور پھر اس کو جہاد کا حصہ سمجھتے ہیں. تو سید احمد رائے بریلوی جو ہے اس کے اور اسماعیل دہلوی کے نظریات میں ایک ذرہ کا بھی فرق نہیں ہے. اسماعیل دہلوی اس کا مرید بھی ہے، اسماعیل دہلوی اس کا شاگرد بھی ہے، اور اسماعیل دہلوی جو ہے نا وہ اس کے جو تحریک ہے اس کا وہ قائد ہے سید احمد. اور ان کا سلسلہ ایسا ہے جو کہ چونکہ لکھا ہوا مل جاتا ہے تو آج مطلب تقریباً 100 سال سے زیادہ اس کو گزر چکا ہے کہانی کو، لیکن چونکہ اس پر لکھا بہت گیا ہے لوگ مصر رہے ان کو ہیرو بنانے میں. یہاں ایسے دانشور بھی حضرت مل جاتے ہیں کہ جو رائی کا پہاڑ اور کنویں کا مینار بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ان لوگوں کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کے لوگوں نے ان کو ہیرو بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہیرو کا نظریہ کیا ہے وہ آج تک نہیں سمجھا سکے. دیکھیں ہیرو
کوئی بھی شخص نظریے کی بنیاد پر ہوتا ہے. ایک دلیر آدمی، ایک شجاع آدمی بھی ہو اگر ہو، وہ کسی نظریے کی بنیاد پر اگر کام نہیں کر رہا تو اس کو فساد فی الارض کے زمرے میں لایا جاتا ہے، ڈکیت سمجھا جاتا ہے اس کو. یہ لوگ جو ہیں ان کو جناب پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے، یہ بات میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ مولانا غلام رسول میر جیسے لوگ یعنی لاہور میں وہ رہے ہیں اور سینکڑوں صفحات لکھ ڈالے انہوں نے ان لوگوں کی وکالت میں. اس وقت جب ایسے لوگ تحقیقات کا خون کرتے ہیں اور اپنے مظلومہ جو ان کے اندر اپنے عقائد سے جو ملتی ہو، جہاں پہ لائن ملتی ہو، تو اس کو غلط کو بھی صحیح ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور اپنا پورا فن استعمال کرتے ہیں. اور پھر دیکھیے کہ مکھی پر مکھی مارنے والے سکالر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک بات جو لکھ دی کسی نے اس کو گھسیٹتے چلے جاتے ہیں. اور آج ان لوگوں کو وہاں پہ اور اسی طرح بنگال میں، جیسا کہ اس بزرگ نے بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہی ہے اور یہ بات بالکل درست ہے کہ ان کے نظریات اہل السنہ والجماعت کے ساتھ کوئی میل نہیں کھاتے. ان کے نظریات خوارج کے نظریات ہیں، جس کے بارے میں علامہ ابن عابدین شامی نے بھی کہا کیوں کہ وہ کتاب التوحید کا چربہ ہے. بلکہ میں کہتا ہوں اس کو بھی مزید، جیسے کہتے ہیں نا نیم چڑھا کریلا، کریلا تو وہ تھا ہی نظریات، اوپر نیم چڑھا کے انہوں نے پیش کیا ہے. صحیح بات، یعنی مزید اس کو کڑوا کر کے انہوں نے پیش کیا. اور آج بھی کتنے لوگ ہیں جی وہ کہتے ہیں وہ بڑے بے باک تھے توحید میں، توحید کے بارے میں بڑے بے باک تھے اور بڑی بے باکی کے ساتھ انہوں نے توحید پیش کی ہے. تو اس انداز سے بے باکی کے ساتھ اگر ایک بالکل مجہول الحال آدمی جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے، تو جن لوگوں نے عقائد کی کتابوں میں عقیدہ توحید بیان کرنے میں زندگیاں گزاری اور جنہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں توحید بیان کی اور جن کا ثمر ہے آج دنیا میں عقیدہ توحید کا نور، ان کا منہ چڑھانے والی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی لوگ بالکل بے تکی قسم کی باتوں کو سمجھے جی یہ بہت اصل حقیقت ہے جو بیان کر دی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جنہوں نے بڑے توازن کے ساتھ، بڑے اعتدال کے ساتھ اور دلائل کی روشنی میں جنہوں نے عقیدہ توحید کی خدمت کی ہے، ان لوگوں نے کچھ کیا ہی نہیں. پھر یہ جو ہے نا ہیرو ایسے لوگوں کو بنا کر پیش کیا جاتا ہے. لہٰذا میں یہ تبصرہ اسی بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر جن کتابوں کی میں نے نشاندہی کی ہے وہ کتابیں ضرور دیکھی جائیں، پڑھی جائیں، ان کے نظریات کی روشنی میں ان کے کردار اور ان کی تحریک کا جائزہ لیا جائے. اور ایسے لوگ جن سلسلوں میں ہوتے ہیں اور پھر لوگ ان کو اپنا پیر و مرشد ظاہر کرتے ہیں. آج کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے شجروں میں ان کا ذکر کر رہے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہماری نسبت منقطع نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اولیاء اللہ کے جو گستاخ ہوں اور نبی کریم علیہ السلام کے گستاخ ہوں، ان کے ساتھ سلسلہ جوڑیں اپنا اور ان سے آگے لے کے جا کر کہیں جی ہماری نسبت متصل ہے. تو نسبت متصل نہیں ہوتی، نسبت منقطع ہوتی ہے اور وہ کبھی بھی جڑ تک نہیں پہنچ سکتے. جن کا رابطہ جو ہے وہ درمیان میں سارا ٹوٹا ہوا ہے تو وہ کبھی بھی یہ سلسلہ تو ذہب نہیں ہے، خالص سلسلہ نہیں ہے جس کے اندر بدعقیدہ داخل ہو جائے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں انہوں نے دو ٹوک پوچھا تھا، میں دو ٹوک کو کہہ رہا ہوں کہ رائے بریلوی وہابی تحریک کا آدمی ہے اور ایسے لوگوں کا صوفی تحریک سے اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنے والے لوگ ان کے سلسلوں سے ایسا اس کا تعلق نہیں ہے. وہ مختلف بالکل فلسفی ہے ان کی، تو اسی تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سسٹر ہیں بریڈ فورڈ سے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر کیا سوال ہے؟ جی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. تو میں نے پہلی دفعہ کسی پروگرام میں فون کیا، ماشاءاللہ آپ ریکارڈ کافی لمبا کرواتے ہیں کہ اگلا سوال بھی بھول جاتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے نا ایک کس کا ہسبینڈ فوت ہو جائے تو اس کی عدت تو 4 ماہ 10 دن ہے، لیکن کسی مجبوری کے تحت اس میں کتنی رعایت ہے اس کو گھر سے باہر نکلنے کی؟ گھر سے باہر نکلنے کی؟ جی ٹھیک. بہت زیادہ اور کتنی مجبوری ہو تو وہ نکل سکتی ہے؟ تھوڑی سی زیادہ وضاحت کر دیجیے گا اس کی. تو ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہے نا اگر ایک عورت اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت زیادہ مخلص رہے
بہت زیادہ مخلص ہے؟ جی بالکل، اور اس کا ہسبینڈ نہ ہو. ٹھیک. تو مطلب میرا سوال پوچھنے کا یہ ہے کہ جہاں تک میری نظر گئی مجھے ایسا ہی لگا کہ ایک ہسبینڈ جو ہے کوئی ایک عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا. میں اسلامی لحاظ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا کوئی مرد میں ایسی بات ہے کہ وہ ایک عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا یا کیا ہے؟ مجھے اگر میرا سوال تھوڑا بےہودہ بھی لگے تو سوری، میں بہت زیادہ معذرت چاہتی ہوں. نہیں بےہودہ نہیں ہے، آپ تھوڑا سا بس واضح کر دیں. وضاحت سے بیٹا آپ بات جو بھی کرنا چاہتی ہیں وضاحت سے کر دیں، بےہودہ نہیں ہے، آپ پوچھ سکتی ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ بتائیں. آپ صرف تھوڑا واضح فرما دیں کہ کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں. واضح میں ایسے کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں تک میری نظر گئی میں دیکھ سکتی ہوں، مجھے ایسا ہی لگا کہ ایک مرد جو ہے ایک عورت کے ساتھ مخلص نہیں رہتا. ٹھیک ہے. تو یہ سوال ہر وقت میرے ذہن میں رہتا ہے کہ کیوں اگر ایک عورت رہ سکتی ہے تو ایک مرد ایک عورت کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے. تو میں صرف یہ پوچھا کہ اسلامی لحاظ سے کیا مرد میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ وہ ایک عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا یا کیا؟ میں پھر کہتی ہوں اگر میرا سوال تھوڑا بےہودہ لگے تو نہ کوئی بات نہیں، آپ کا سوال سمجھ آ گیا، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. حضرت دوسرا سوال تھا انہی کا، ہمارے جو احمد میاں صاحب نے سوال کیا تھا. آج انہوں نے یہ سوال دوسرا دہرایا کہ سلسلے سننے میں تو مین 4 ہی ہیں، باقی سلسلے کسی نہ کسی طریقے سے شاذلیہ ہے یا دیگر سلاسل ہیں تو وہ آج کے مل جاتے ہیں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں. تو یہ 4 جو سلسلے ہیں قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ اور نقشبندیہ، تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں وہ آج کل طریقہ محمدیہ یا سلسلہ محمدیہ کے نام سے پرچار کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں. اس پر ہم سوال پر آتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں سلمان صاحب برمنگھم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام علامہ صاحب اور شاہ صاحب، السلام علیکم. سلمان بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. آپ سے والسال میں بھی ملاقات ہوئی تھی. جی سوال کیجیے. شاہ صاحب بس میں نے ایک ابھی آپ کے میں بیان سن رہا تھا کہ آپ نے کہا میت کو دفنانا چاہیے، یہاں پہ دفنایا جاتا ہے. اس بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ یہاں پر یہ کفن کے اندر دفناتے ہیں تو کیا شریعت کے حساب سے جائز ہے؟ کیونکہ اسلام کے حساب سے اس کا مجھے پتہ ہے مردے نے اٹھ کے بیٹھنا ہوتا ہے قبر کے اندر. جب یہ یہاں پہ کفن کے اندر برمنگھم میں جب میں نے میتیں 2-3 اٹینڈ جو کری ہیں اس میں وہ باکس کے اندر ڈال کے باڈی کو اور پھر دفن کرتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے کرنا؟ ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ حضرت ام ایمن کے بارے میں ذرا بتائیں، ان کے تاریخ کے حساب سے ان کے کیا یعنی کہ کس طرح سے ان کا تعلق ہے اور ہر چیز، حضرت ام ایمن کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور شاہ صاحب بس ایک گزارش ہے کہ میرے گھر والوں کے لیے بہت زیادہ دعا کر دیجیے گا. انشاءاللہ ضرور دعا کریں. جی بہت شکریہ. اور کوئی سوال؟ جزاکم اللہ. چلے گئے ہیں. آج ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے اور ویسے بھی میں اپنے محترم ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ آپ ایک سلام پر ہی اکتفا کیا کریں. اگر آپ السلام علیکم وعلیکم السلام کہہ کے اپنا سوال شروع کر دیں تو جو ٹائم بچے گا اس میں سوال زیادہ ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے ڈبلنگ کرنی ہو تو پھر براہ راست شاہ صاحب کی خدمت میں سلام پیش کر دیا کریں، مجھے خود پہنچ جائے گا. وقت کا اتنا آپ تمہیدی گفتگو میں ٹائم زیادہ لگا دیتے ہیں اور سوال پر اتنا ٹائم نہیں لگتا، تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مہربانی فرمایا کریں. وعلیکم السلام. اور میرا یہ سوال ہے جی وہ سننے والے بھی اسلام آپ کا سن رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، جتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں وہ سارے سنتے ہیں. بہت زیادہ وقت اس میں ضائع ہو جاتا ہے اور سوالات پھر بہت سارے ادھورے رہ جاتے ہیں. جب لے لیے جائیں سوال جواب نہ ہو تو اس سے پھر لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے. ایک اور بہن ہے ہمارے ساتھ برمنگھم سے، ان سے ریحان صاحب ہیں برمنگھم سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ریحان صاحب. وعلیکم. سوال یہ قلف لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں خوشبو نہیں آتی. جی آپ کی آواز کٹ گئی تھی، دوبارہ ذرا بولنا. یہ جو سر قلف نہیں ہوتی، بال کالے کرتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ حدیث ہے اس کو جنت کی خوشبو نہیں آتی جو کرتا ہے. ٹھیک. اور کوئی سوال میرے بھائی؟ نہیں سر، تو اس لحاظ سے تو لگتا ہے آپ دونوں کو بھی. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. صحیح ہے.
چلو کچھ نہ کچھ تھوڑا ٹھنڈک ہو جائے گی آپ کو، کوئی بات نہیں. تو جی حضرت وہ ان کا دوسرا سوال تھا چاروں طریقوں کے بارے میں. اور ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ طریقے بہت سے ہیں اور بہت سے اولیاء کاملین کی نسبت سے ان کے نام سے مختلف ادوار میں طریقے رائج رہے ہیں. ان کے نام بھی ان کا رواج تھا، شیوع تھا، یعنی نافذ تھے. قادریہ سلسلہ، نقشبندیہ، سہروردیہ اور چشتیہ، یہ سارے نام ہی جو ہے نا یہ 5ویں صدی کے بعد شروع ہوئے، یعنی 5ویں میں یا 5ویں کے بعد شروع ہوئے. 4 صدیوں تک یہ نام اس سے مختلف نام رہے ہیں. یعنی حضور غوث پاک سرکار شہنشاہ بغداد کے جو مشائخ تھے ان کے ناموں سے بھی سلسلے رہے ہیں. جی، جنیدیہ ایک سلسلہ اپنا، تیفوریہ اپنا سلسلہ ایک مستقل نام سے رائج رہا. حضور حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اجویری سرکار کی اگر کتاب دیکھی جائے تو چونکہ ان کا دور ان سے پہلے ہے تو آپ نے کئی سلسلوں کا حال لکھا ہے، بڑی طویل ایک فہرست ہے سلاسل کی. تو اس لیے سلاسل کے اندر یا ناموں کے ساتھ خاص سمجھنا سلاسل کو، یہ اصولی لحاظ سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. البتہ یہ بات ہے کہ جب ان 4 سلسلوں کا نام پاک مروج ہوا، رائج ہوا، اور ان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اتنی قبولیت عطا فرمائی کہ 4 دانگ عالم میں لوگ انہی کے ساتھ کسی نہ کسی نسبت سے وابستہ ہیں. لیکن اب بھی ان کے اندر جو سلسلے ہیں نا، مثلا قادریہ طریقت ہی بڑی جامع طریقت ہے، اس کے اندر بھی مختلف بزرگوں کے نام سے، مثلا اگر ایک ہستی کا نام ہے حضرت سلطان باؤ، ان کا نام ہے تو کوئی لوگ اپنے کو سلطانی یا سروری اس نام سے بھی کہلاتے ہیں. اچھا، یا حضرت نوشہ گنج بخش قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، 3 صدیاں پہلے بزرگ ہوئے ہیں، تو ان کی نسبت قادری کے اندر بھی ایک الگ نام سے ان کو پہچانا جاتا ہے. چشتی سلسلے کے اندر بھی ایسا ہے کہ چشتی سلسلہ کا نام لیا جاتا ہے نا، حضرت کے یہ وہ غریب نواز سرکار کے دادا مرشد کا اس میں گرامی ہے، ان کے نام کے ساتھ آتا تھا، تو وہاں سے یہ سلسلہ اس طرح رائج ہے. مگر آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نظام الدین سرکار کا سلسلہ جو ہے تو نظامی کہلاتا ہے، حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ سرکار کا جو سلسلہ صابری کہلاتا ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ بعد میں بھی جن بزرگوں کا اثر ہے جس علاقے کے اندر، جن کی وجہ سے لوگ اس سلسلہ سے تو ان کی نسبت سے بھی وہ پہچانے جاتے ہیں. اس سلسلہ میں کوئی ایک بات ایسی حرف آخر نہیں کہی جا سکتی کہ صرف نام جو ہے نا اس کے ساتھ یہ کہا جائے کہ یہ سلسلہ اچھا ہے، یہ سلسلہ اچھا نہیں ہے. اس سلسلے میں ان بزرگوں سے جنہوں نے یہ سوال کیا ہے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بنیاد جو ہے نا اہل طریقت کو بھی جانچنے کی بنیاد وہ شریعت ہے. عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اور اسی طرح اصول دین میں یہ دیکھیں کہ وہ اتباع اہل سنت و جماعت کی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی، اصول و فروع میں اہل سنت والجماعت کی اتباع کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ سلسلہ درست ہے. اور اصول و فروع کا مطلب ہے عقائد میں اور اعمال صالحہ میں. اعمال صالحہ عقائد صحیحہ رکھتے ہیں تو پھر درست ہے. کیوں کہ مختلف ملکوں میں مختلف بزرگوں کے ناموں سے سلسلوں کی پہچان آج بھی موجود ہے. جی ہاں، اس لیے میں پھر دوہرا کے ان بزرگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنگال میں بھی، چونکہ میرا بنگلہ دیش میں جانا نہیں ہوا ابھی تک، تو میں ان کو معیار یہی عرض کرتا ہوں کہ کسوٹی ہمارے پاس جو ہے نا جانچنے کا معیار ہے طریقہ عقائد حقہ اہل سنہ والجماع. اگر وہ ان پر کھلے دل سے اس پر
ثبات کے ساتھ استقامت کے ساتھ چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن عقائد حقہ سے اگر پھرے ہوئے لوگ ہوں یا پھر اعمال صالحہ سنت نبویہ سے پھرے ہوئے لوگ ہوں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ نام کوئی بھی رکھ لیں، کیونکہ نام جو ہے لوگ رکھتے ہیں پھر کام اس کے معیار کے مطابق نہیں دیتے، لیکن آپ عقائد و اعمال میں شریعت کی دلائل کی روشنی میں کسی بھی سلسلے کو چیک کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ ایم خان صاحب ہیں بریڈ فورڈ سے۔ السلام علیکم ایم خان صاحب۔ اللہ وبرکاتہ۔ حضور قبلہ پیر صابری صاحب، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رب کریم نے اپنے نبی کے صدقے میں کرم فرمایا، فضل فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا صدقہ سانس و زندگی دی، اور ایسے لوگوں سے محترم ایم خان صاحب بڑی معذرت کے ساتھ میں نے ابھی ایک بات کی ہے، آپ کے دعائیہ جملے ہم سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ کے وہ دعائیہ جملے ہم جاری و ساری رکھیں گے تو لوگ کہیں گے اپنی تعریف کی بات آئی ہے تو نہیں بولے، اور جب ہم اپنی مرضی سے سلام دعا تھوڑا لمبا کرنا چاہتے ہیں تو بہت آپ کی مہربانی ہوگی، براہ راست سوال فرمائیں گے۔ بہت شکریہ۔ سوال حضور یہ ہے میرا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا اور مروہ پر جس وقت وہاں شہید کر کے رکھا گیا اور کتنے دن وہاں آپ کو وہاں درخت کے ساتھ یا کسی پہاڑی کے ساتھ لٹکائے رکھا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک بات عام بولی جاتی ہے، مثلا کچھ مہینے یا سال گزرا ہے، حضور پیر نصیر صاحب مدد علی کا جنازہ مبارک ہم بولتے ہیں پیر نصیر الدین صاحب کا جنازہ مبارک، حالانکہ وہ بڑا غم کا دن ہوتا ہے، اس مبارک کسی میت کے بارے میں مبارک کہنا یہ کیسا شاہ صاحب سے پوچھنا؟ اور دوسرا سوال یہ پوچھنا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جس وقت فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے سجدہ نہ کیا اور نہ جھکا، تو اس نے شیطان نے اپنا جو اس کا طریقہ کار تھا اور رب اعلیٰ کی پاک بارگاہ میں اس نے پیش کیا کہ کہنے لگا میں آدم علیہ السلام سے زیادہ اچھا ہوں اور آگ سے آگ ہمیشہ فضا کی طرف جاتی ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی پروٹیکشن کے لیے کوئی بلٹ پروف گاڑی یا کوئی ایسا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو معلوم ہو چکا تھا اس وقت کہ میرا بڑا عظیم دشمن شیطان ہے اور یہ شیطان کوئی موقع دیکھ کر ضائع نہیں کرتا، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے سیفٹی کے لحاظ سے اس وقت کوئی خدا بندے قدوس کی پاک بارگاہ میں کوئی ایسا دعائیہ یا کوئی ایسی پروٹیکشن اپنے اس گاڑی کی یا کوئی پروٹیکشن کوئی حکمت کے عمل سمجھ آگئی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ حضرت، آپ نے بڑے پیارے سوال فرمائے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بات ہوگی۔ آپ کے تشریف لانے کا انتہائی شکریہ محترم ایم خان صاحب، آپ حسب معمول تشریف فرما ہوئے اور بڑی پیاری آپ نے گفتگو فرمائی۔ تو حضرت اگلا ان کا اس سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہی سوال تھا کہ جو لوگ اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ کے ماننے والے کہلاتے ہیں، وہ اپنے مدارس میں اپنے اسلاف کا جو نصاب ہے، نصاب تعلیم، وہ رائج نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ وہ نصاب تعلیم کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ اس پر علماء کو، چونکہ یہ خالص طور پر مسئلہ جو ہے اس کا تعلق اصحاب علم سے ہے، علماء کو اس بارے میں غور و فکر کرنے چاہیے کہ حضرت مولانا نظام الدین سالوی جن کے نام سے درس نظامی کا نصاب جو ہے انہوں نے ترتیب دیا اور یہ رائج ہے، اس کے اندر اکثر کتب جو ہیں وہ اہل السنہ والجماعہ جو علماء قریب دور کے مشہور ہیں ان کی بھی کتابیں اس نصاب کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ بحر العلوم علامہ عبدالعلی فرنگی مالی کی کتابیں ہیں، علامہ محب اللہ بہاری کی کتابیں ہیں، سلم العلوم ہے منطق کے اندر، اور مسلم الثبوت ہے اصول فقہ کے اندر۔ جی اسی طرح علامہ تفتازانی کی کتابیں ہیں، ادب کے اندر بھی، عقائد کے اندر بھی کتابیں ہیں ان کی۔
اسی طرح حضرت میر سید ثنا شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، نقشبندی سلوک کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کی تعریفات تو ہر کتاب فن کے لیے موجود ہے، باقی ان کی کتب جو ہے مشہور و معروف وہ نصاب کے اندر موجود ہیں۔ قریب دور کے علماء میں سے، خیر آبادی علماء میں سے حضرت امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے والد گرامی فضل امام خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں بھی موجود ہیں، جیسے فلسفہ میں ہدیہ سعیدیہ ہے اور مرقات ہے، منطق کی جو کتاب ہے، تو یہ خیر آبادی علماء کی کتابیں۔ تو اس طرح بعض کتب جو ہیں وہ ایسے لوگوں کی بھی ہیں رائج ہیں جن میں کہ ان کا اہل سنت ہونے کے اعتبار سے کوئی بڑا نام نہیں ہے یا افکار الگ، لیکن فن میں اگر کوئی کسی خاص فن کی کتاب ہے تو اس فلسفہ کی مثلا کوئی کتاب ہے یا منطق کی کتاب ہے یا اس طرح علوم جو جن کو آلات بولا جاتا ہے، اصل جو علوم ہیں علوم عالیہ ان کے لیے، تو اس کے اندر کئی کتب ایسی بھی ہیں کہ وہ اہل السنہ کے علاوہ کسی کی کتب بھی موجود ہیں، لیکن اہل السنہ و جماعت علماء کی مثلا حضرت قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یا حضرت مولانا دائم الحضوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی ایک زمانہ تک جو ہے عبد الرسول وہ پڑھائی جاتی تھی درس نظامی کے اندر بھی۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، دیکھیے وہ ایک بہت بڑے صوفی ہیں اور بہت بڑے عالم دین ہیں، تو ان کی کتاب، تو آج بھی یہی نصاب ہے۔ تنظیم المدارس جو اہل سنت پاکستان کے اندر ہے تو اس کا نصاب میں اکثر یہی کتابیں ہیں، اور یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ کتابیں ایک طالب علم کے اندر اعلیٰ جو صلاحیت ہے علمی اور وہ پیدا کرتی ہیں، اور تقریباً 16 فنون علوم ایسے ہیں جن کے اندر کچھ نہ کچھ معلومات جو ہے ضروری وہ دے دی جاتی ہیں، اور اس کے اندر ایک استعداد پیدا ہو جاتی ہے عالم دین کے اندر کہ آئندہ وہ مطالعہ کر کے مزید اپنے علم کو بڑھا سکتا ہے۔ تو ان کی بات درست ہے، میں ان کے سوال سے بھی متفق ہوں، اور تجویز بھی یہ پیش کروں گا کہ جس طرح پاکستان میں تنظیم المدارس ایک بورڈ ہے اہل السنہ والجماعہ کا، اسی طرح تنظیم المدارس یا کوئی بھی نام اسی طرح کا کہ جتنے مدارس ہیں بنگال کے ان کو ایک مرکز کے تحت لایا جائے اور سینٹرلائز کیا جائے ان کو، اور ایک قومی سطح کا وہاں پہ اہل سنت کا اپنا بورڈ ایسا ہو کہ جو ان کی سند جاری کرے اور پورے مدارس کے اندر جو نصاب وہاں پڑھایا جاتا ہے اس کو کنٹرول کرے۔ یہ میری تجویز ہے بنگلہ دیش کے علماء کے لیے، اگر وہ سن رہے ہوں، اور یقیناً وہ سن رہے ہوں گے، تو ان کو بھی ایسا ایک بورڈ قائم کرنا چاہیے جو باقاعدہ سالانہ امتحانات کا انتظام کرے اور باقاعدہ اپنی طرف سے سوالات کے جو کویسچن پیپر ہیں وہ جاری کرے، پھر اس پہ نمبرنگ کرے، اور اسی کی طرف سے جو ہے بڑی سند جو ہے وہ پیش کرنی چاہیے۔ اور بنگلہ دیش کے اندر ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کو کوشش کر کے بنگلہ دیش گورنمنٹ سے اپنا جو ایک سینٹرل ادارہ قائم کریں وہاں مدارس کا، تو اس کی سند کو بھی وہاں پہ منظور کرانا چاہیے تاکہ اس کی سند جو ہے وہ معادلے میں دوسری یونیورسٹیوں کے ساتھ باقاعدہ اس میں کام آئے، یعنی ایم اے کی سطح ان کی ڈگری جو ہے وہاں پہ ڈگری کی سطح کا جو امتحان ہو وہ، اور اسی طرح انٹر کی سطح کا، یا اس طرح جو سیکنڈری سطح کا جو امتحان ہوتا ہے، چونکہ پاکستان میں ہمارے جو تنظیم المدارس ہے اس کے تحت ثانویہ عامہ، ثانویہ خاصہ، عالیہ اور شہادت العالمیہ یہ امتحانات ہوتے ہیں، یعنی سیکنڈری کا بھی، انٹر کا بھی، اور اس کے بعد بی اے کے برابر بھی اور ایم اے کے برابر بھی، اور باقاعدہ اس میں 5000 سے زیادہ مدارس ہیں جو ملحق ہیں اس کے ساتھ۔ تو ایسے ہی میں یہ تجویز کروں گا بنگال کے مسلمانوں کے لیے بھی کہ وہ اپنے ملک میں بھی اپنا بورڈ قائم کریں، اور اگر اس سلسلے میں ان کو مدد کی ضرورت ہو تو وہ مدارس کے سلسلے میں نصاب، لاہ عمل اور اس بارے میں ایک ایگزامپل اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں، نمونے کی چیز، تو تنظیم المدارس کا بھی سسٹم ان کو بھیجا جا سکتا ہے اور اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ اور باقی میں یہ بنگلہ دیش کے علماء کے بارے میں اتنا، جہاں تک میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، میں مطمئن ہوں کہ پاکستان کی جو پبلک ہے اس سے زیادہ بنگلہ دیش کی پبلک میں عربی کے ساتھ تعلق ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال کرتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کی پبلک جو عوام ہے نا، وہ سب پنجابی میں یا اردو میں نیت کرتے ہیں نماز کی،
اور بنگلہ دیش کی اکثر پبلک جو ہے نا، عوام، وہ عربی میں نماز کی نیت کرتے ہیں اور معنی بھی وہ جانتے ہیں. یہ میرے تجربہ میں بات آئی، چونکہ مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں کئی بنگالی دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے نا، تو میں نے یہ دیکھا کہ اہتمام ہے ان کا کہ وہ نماز کی نیت، جو نماز بھی پڑھ رہے ہوں اس کی نیت عربی میں کرتے ہیں. اور اس طرح یعنی ان کے مدارس میں عربی کا رواج زیادہ ہے. تو بعض باتیں دیکھیے بہت اچھی ہیں. اور البتہ ان کے سوال میں یہ تھا کہ نصابی کتب میں جو اہل سنہ علماء کی کتب ہیں، اور خاص طور پر میں یہاں تجویز کروں گا کہ استاذ العلماء حضرت علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتابیں ہیں اس وقت، ان سے کوئی مدرسہ خالی نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہ نحو پر ان کی کتابیں نہایت درجہ نفیس ہیں، بہت ہی نفیس کتب ہیں آپ کی علم نحو کی، تو وہ بھی نصاب میں ضرور شامل کرنی چاہیے. اور ایسا جامع نصاب ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو پڑھنے والا ہو ایک ذی استعداد عالم دین بنے. بہت شکریہ، جزاکم. ہمارے ساتھ محمد رضوان صاحب ہیں ویک فیلڈ سے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے محمد رضوان صاحب؟ جی شاہ صاحب کی خدمت میں دو چھوٹے سوال عرض ہیں. جی ایک سوال ہے کہ سعودی عرب میں مزارات کو کب شہید کیا گیا اور کن کن مزارات کو شہید کیا گیا؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال ہے کہ میرا تعلق پاکستان کے شہر آزاد کشمیر، میرپور آزاد کشمیر سے ہے. جی. تو ایک میرا دوست ہے، اس کو خواب میں ایک شیر نظر آیا ہے، ایک قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پر جا کر دربار بنا دی ایک. تو ایسی دربار پر جانا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دربار میں وہ پیر صاحب نظر آئے تو کہہ رہے ہیں میری دربار بناؤ. ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی، والسلام. جزاکم اللہ. ہاں جی حضرت، بڑی پیاری آپ نے وضاحت فرمائی اور گفتگو فرمائی. ناظرین گرامی، ہمارے پاس ایک بریک کا، شارٹ بریک کا وقت ہوا ہے. آپ سے تھوڑی دیر کے لیے اجازت چاہیں گے اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. Adina Book Centre. We also offer jubbas for ladies, men's and children. Call us on 0121 3281 013. مسلم فیونرل سروس برمنگھم UK کے واحد رجسٹرڈ فیونرل ڈائریکٹر ہیں. مسلم فیونرل سروس 0121 525 5768. Nelson Trade Frames, quality PVCU double glazed windows, doors and conservatories. Call us 01282 613 794. White Rose Catering, specialists in catering trade to takeaways, restaurants and caterers. We supply fresh halal meat and chicken. Find us at Ravenshouse Road, Dewsbury Moor, Dewsbury. Zever 22 carat jewelry specialists. We have a wide range of collection, repair services available, made to exclusive designs of your choice. Find us at Green Street, London. Jubbas.co.uk. We offer the best in men's and ladies' jubbas. Call us on 01254 662 400. Burkut Travel and Tours, international travel agent, specializing in Hajj and Umrah. We issue tickets for 94 airlines. Call us on 01924 521 000. Established 16 years ago, we specialize in alloy wheel and performance accessories, MOT servicing and repairs and car sales. Visit us at Commercial Street, Dewsbury. Rajouri Fashions sell loose fabric, ready-made suits, shoes and sandals. Come and visit us at Gregory Boulevard, Nottingham. Premier Accident Management provide accident management and vehicle replacement solutions through a friendly service. Call us on 01274 488 551. Sukha Cuisine, experts in halal Indian cuisine with a bespoke service available. Call us on 01924 485 786. The most stylish and high quality kitchen and bedroom supplier. We guarantee to beat any genuine quote. Drop by at 22 Killington Hall Road, Bradford. Thinking of a career change? Looking for stability? Become a driving instructor with Drive UK. For more information, call free phone 0800 9 999 808. Bukhari & Co Solicitors, a personal injury accident specialist for car accidents, accidents at work, 100% compensation. Call on 01282 611 234. Burnley Money Travel Tickets. Cheap. Airline tickets. Cheap. Flights across the world. Worldwide money transfer also available. Visit us at 258 Corn Road, Burnley.
Posh Specs, free home visiting opticians. Visit us at www.poshspecs.com or call us on 08000 84 8402. Chair covers. We provide quality chair covers to complement your event and aesthetic team. Our high standard service is very affordable, so call us on 01254 682 741. Money transfers to 87 countries, flights to Pakistan, India and Bangladesh. Hajj and Umrah packages also available. Call 01484 538 484. Auto Centre, established since 30 years, specialise in MOT testing services. All makes and models, providing excellence and quality in keeping you on the move. Visit us at Paddock Foot, Huddersfield. Al Mustafa Gifts, who specialise in Islamic gifts, Arab settees, gold silver plated gifts, Quran gifts, jewelleries, Islamic frames and Saudi days. 0121 449 4040. दाल रोटी खाई जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन ग्रामी। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी आपके सवालात की रोशनी में, और अगला हमारा सवाल मोहतरम शबीर अहमद नक्शबंदी साहब का है। लंदन से उन्होंने ये सवाल किया था और उन्होंने हज़रत पूछा, नमाज जनाजा में फ़िक़ह हनफी के मुताबिक मस्जिद की जो सजदे की जगह है वहाँ पे नज़र रखी जाती है, लेकिन आम तौर पे लोग सफ़बंदी का ख्याल नहीं करते। वो ये समझते हैं कि शायद इसमें सफ़ों का होना ज़रूरी नहीं है। तो इस पर आप क्या फ़रमाते हैं कि बाकायदा सफ़ें होनी चाहिए या थोड़ा बहुत फासला कम भी हो जाए तो उससे कोई हरज वाक़ नहीं होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ें होनी चाहिए और सफ़ें जो है बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, उनमें कजी ना हो, सफ़ें टेढ़ी ना हो। अलबत्ता अगर बहुत ज़्यादा रश हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि मुकम्मल सजदा की जो जगह है, यानी कि एक आदमी जहाँ खड़ा है वहाँ से यानी 4 फुट के फासले तक वो जो है ना उमूमन नमाज के लिए जो है 2 फुट चौड़ाई में मसल्ले बने होते हैं, 4 फुट लंबाई में बने होते हैं। जी जी। तो एक आदमी सफ़ से अगर ये मतलब समझता है तो नमाज जनाजा के लिए ऐसा अगर रश वगैरह की सूरत हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, या उससे कम भी फासला रख सकते हैं, लेकिन सफ़ें ज़रूर हों, सीधी हों, ताक हों। ये आदाब में से बाकायदा सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम। या अब्दुर्रहमान साहब हैं हमारे साथ। कम लोग भी हों तो सरकार ने फरमाया 3 हों, 7 आदमी भी हों तो 3 सफ़ें बनाने की कोशिश करें। सुभान अल्लाह। 3 सफ़ें, क्योंकि 3 सफ़ों के लिए सरकार ने ये फरमाया कि जिस मोमिना के लिए 3 सफ़ें होंगी तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाए। तो इस तरह ताक सफ़ें हों, सीधी हों, उसमें कजी ना हो। अब्दुर्रहमान साहब हैं लेवटन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अब्दुर्रहमान साहब, बिना तमहीद के सवाल करूंगा, गुस्ताखी माफ कीजिएगा। सवाल ये कि अक्सर आजकल के दौर में जो है वो ये बात मशहूर की जाती है कि म्यूजिक जो है वो हर हाल में हराम है, यानी म्यूजिक हो गया, किसी भी किस्म का दफ बजाना या किसी भी किस्म का म्यूजिक जो है वो आजकल के दौर में जो है वो ये बात होती है कि हराम है। हम अगर अपने उलमा का या हम अपने पुराने औलिया अल्लाह का तरीक़ा देखते हैं, जिसमें मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह हो गए, आज के दौर में हजरत निज़ाम कबानी रहमतुल्लाह अलैह हो गए, हम इन लोगों का तरीक़ा देखते हैं तो ये उसके अंदर भी म्यूज़िक का अंसर है उसके अंदर, कि वो उस म्यूज़िक से ही जो है वो दीन की तरफ लोगों को या तो बुला रहे हैं या लोगों को उस तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं। और लेकिन कुछ अहादीस लोग पेश करते हैं कि उसकी वजह से ये चीज़ नहीं है, या थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमारे दोस्तों के अंदर पैदा हो गया है। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा इसको अगर आप बहुत शुक्रिया। हाँ जी हजरत, दूसरा उनका सवाल था कि 73 फ़िरके होंगे और साफ ज़रा उनमें फ़िरका नाजिया तो एक ही है जी। और ये बड़ी प्यारी बात की शबीर अहमद नक्शबंदी साहब ने कि जो लोग ये कहते हैं कि जी हर कलमा पढ़ने वाले को के साथ अच्छा ट्रीट करो और हर कलमा पढ़ने वाले का इज़्ज़त इकराम करो और उसको ये समझो वो समझो, तो उन्होंने ये बात सही कही कि वो जो 72 फ़िरके दीगर दाला फ़िरके हैं वो भी कलमा तो पढ़ते हैं। तो अगर सिर्फ़ कलमा शरीफ का ही एतबार है तो फिर उनको आप हदीस पाक की रोशनी में किस तरह कहेंगे कि वो गुमराह हैं, जहन्नुमी हैं? साफ ज़ाहिर है आपने कलमा पढ़ने वालों को जहन्नुमी कहा, तो इस पर आप क्या फरमाएंगे?
اصل میں جہاں تک تعلق ہے اچھا ٹریٹ کرنے کا، اس میں تو یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو ضرر دے رہا ہے، گستاخی کرتا ہے، سچائی کا راستہ روکتا ہے، تو بھی حکمت کے ساتھ آپ نے راستہ اپنا بنانا ہے، بات کرنی ہے، پیغام دینا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو نظریات کوئی بھی کوئی رکھتا ہو، آپ سے پناہ مانگے، امن کا طلبگار ہو، استعلاء غلبہ آپ کے پاس ہو، یعنی مسلمانوں کے پاس ہو، تو قرآن بھی یہ کہہ رہے ان احد من المشرکین استجارک فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ، صدق اللہ العظیم، کہ مشرک بھی اگر تم سے پناہ طلب کر رہا ہے تو اسے پناہ دے دو، اور یہاں تک کہ پرامن ہوگا، تمہاری بات سنے گا، پھر تمہارے وہ نظریات پر آئے گا۔ اصل میں کلام وہاں شروع ہوتا ہے کہ ایک آدمی آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے، اپنی تبلیغ کر رہا ہے، اپنے غلط نظریات کو صحیح پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ مطالبہ بھی کر رہا ہے کہ نہ صرف مجھے سنو بلکہ مجھے پورا اعزاز کرو میرا۔ یہ زیادتی ہے۔ آپ مشترکات پر بات کر سکتے ہیں۔ اگر کسی معاشرے میں آپ رہتے ہیں، اس معاشرے کے جو سیاست مدنیہ جس کو کہتے ہیں فلسفہ کے اندر بھی تمدن کے مسائل ہیں، اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ایک ملٹی کلچرل معاشرہ ہے اور ملٹی فیتھ لوگ ہیں، یہاں کے کئی نظریات کے لوگ ہیں، ایک گلی میں 10 نظریات کے لوگ رہتے ہیں، تو تمدن سوسائٹی کے جو مسائل ہیں آپ ان سے بات ہو سکتی ہے آپ کی۔ اور اسلام کو چھوت چھات کا مذہب نہیں ہے کہ اس کی بھی اجازت نہ دے کہ آپ ٹچ بھی کر جائیں گے کسی سے تو آپ پلیت ہو جائیں گے۔ یہ ہندو مت میں، اور وہ بھی خاص برہمن ہے جو اس قسم کا سوچتے ہیں، مسلمان یہ بات نہیں سوچ رہا۔ جی، بات یہ ہے کہ دعوت دین کو روکا نہ جائے اور خام خواہ کا اسلام کا، دین اسلام کی انسلٹ نہ ہو، ٹھیک ہے جی؟ یعنی موقع بے موقع اگلے دیکھتے بھی نہیں، وہ انسلٹ کر رہے ہیں اور آپ خام خواہ دوستی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں اپنے دین کا آپ استخفاف کرتے ہیں، اس کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ بالکل۔ تو اس لیے بہتر سلوک کا جو مستحق ہے، مستحق کون ہے؟ کہ جو اپنی حدود بھی سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھیں نا، ایک آدمی سیدھا آپ کی محترم ہستیوں پر تنقید کرتا ہے اور ان کے کفر تک کی باتیں کرتا ہے، نفاق کی باتیں کرتا ہے ان کی، اور ساتھ ساتھ یہ مطالبہ بھی چھوڑتا نہیں کہ میرے سے اخلاق سے بات کیجئے، میرے سے اخلاق سے بات کیجئے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے حضرت، یہ ظلم عظیم ہے۔ اور ایسا شخص جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا وہ ایکٹر ہے، شاطر ہے، ایکٹر ہے، یعنی وہ صرف ایکٹ کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے انسانیت کی تکریم کا۔ جی، اس کا مطلب ہے وہ اپنی شرائط پر لوگوں کو جو ہے ایک طلسم میں لانا چاہتا ہے اور ایک اس کو جادوگری دکھاتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ آپ کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ جہاں بیٹھتے ہوئے آپ کے دین کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کی محترم ہستیوں کے بارے میں غلط باتیں کی جاتی ہیں، تو آپ کو یہ نہیں ہم کہتے کہ آپ اس وقت ان کی انسلٹ کرو، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سے الگ رہو۔ دیکھیں نا، الگ رہنے کی مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ہم کاٹ رہے ہیں معاشرے سے، نہ، معاشرے میں اگر آپ رہتے ہیں اور اس کو اس وقت جواب دیتے ہیں تو لڑائی ہوگی۔ لڑائی سے بچنے، فتنے سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کا دلائل سے اس وقت رد نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی مجلسوں سے پرہیز کریں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، سبحان اللہ، جی، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، کیوں کہ اس طرح کے ظالموں کی مجلس میں بیٹھنے سے آگ آپ کو بھی چھوئے گی، جی، آپ جہنمی ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر۔ کیوں کہ اس لیے کہ ان کی بات کو اگر سن کے آپ لڑ پڑیں فتنہ ہوگا، نہ لڑیں آپ کا دین جاتا رہے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ الگ، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الگ رکھنے والی بات کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں، یہ فتنے سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں، اس حکمت کی طرف کوئی غور ہی نہیں کرتا۔ وہ سمجھتے ہیں جی یہ بہت ظالم لوگ ہیں، یہ تو معاشرے میں سپلٹ کر رہے ہیں معاشرے کو، اور جناب تقسیم کر رہے ہیں معاشرے کو، تقسیم نہیں کر رہے، فتنے سے بچانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اگر معاشرے میں دو طرفہ طور پر مشترکات پر بات ہو اور ان حدود کے اندر ہو کہ مثال کے طور پر کوئی مسئلہ ہے
ड्रेंज का, कोई नहरों का, कोई पानी का फ्लड का मसला आ गया है, कोई वोटों का मसला है, कोई किसी किस्म के मसला सूरत हाल है, आपसे कोई रिफरेंडम हो रहा है, अभी रिफरेंडम हुआ है, इन्होंने कहा कि वोट का मसला चेंज करना चाहिए सिस्टम या नहीं करना चाहिए, हम भी इस रिफरेंडम में शरीक हुए, वोट भी डाले हैं हमने जी। तो देखें जिस माहौल में, जिस तमद्दुन में, जिस सोसाइटी के आप मेंबर हैं, उसके आप हुकूक अदा करें। और हर वक्त जिस शख्स को, वो नफसियाती तौर पर बीमार आदमी है कि जो मजलिस को बिल्कुल देखे बगैर हर वक्त वो अपनी बात ठोंसने की कोशिश करता है, आप पर तनकीद करता है, आपके मोहतरम हस्तियों के मजाक करता है, और फिर कहता है कि ये सब कुछ बर्दाश्त करके भी आपको हमारे साथ बैठना चाहिए, तो ये तो फिर अगला बंदा जो है खामखा आपके हुकूक पामाल कर रहा है, वो राइट्स जो हैं आपके उनको पामाल करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसी बात का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, और फितना से बचने के लिए ज़रूरी है। इसलिए सिर्फ नहीं है कि हम कोई इस बात को कह रहे हैं कि इसमें नफरत है, फितने से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों कि अगर उसी सूरत में, उसी ट्यून में अगर वो जवाब देता है, लड़ाई हो सकती, नहीं देता है तो उन हस्तियों को जो जिनका अदब एहतराम हमारे लिए जुज़्व ईमान है हमारा, बल्कि जुज़्व ईमान क्या कहूँ, कुल्ले ईमान है, तो उनके बारे में सुन लेंगे तो हमारा ख़त्म हो जाएगी अंदर हमारी दीनी गैरत ख़त्म। तो इससे बेहतर ये है कि बुरे बंदे दी सोबत जो है, जिवें दुकान लोहारा कपड़े बावें कुछ कुछ बइये चिणगा पैण हज़ारा। और हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद सरकार ने तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सरकार का ये मकूला नकल किया है। आप फरमाते हैं कि नाजिन्स की जो सोबत है, मजलिस है, उससे तो सांप की मजलिस बेहतर है। क्यों? इसलिए कि सांप डसेगा तो हम मर जाएंगे, और अगर नाजिन्स ने, बदअकीदा ने डस लिया तो मौत भी आराम कर देगा। यानी वो कम से कम मरने जो है ना, मरने के लिए ये हुआ कि ज़िंदगी का तो नुकसान हुआ, मगर ईमान का नुकसान तो नहीं हुआ, सिर्फ जहर ही चढ़ा है ना। इसका जहर चढ़ गया बदअकीदा का, तो ये तो मौत भी आराम कर देगा। सुभान जी। दूसरा हज़रत उनका सवाल ये था, अनअमल्लाहु अलैहिम वाली आयत करीमा उन्होंने पढ़ी, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। तो इस आयत करीमा से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हवाला किस तरह? जी जी, हाँ, ये शब्बीर साहब का सवाल है। जी बिल्कुल। देखें, अनअमल्लाहु अलैहिम, सीधी सी बात है कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन जल्ल व अला ने मुसलमानों को ये हुक्म फरमाया है कि दुआ करें, और जिन बंदों पर अल्लाह ने इनाम फरमाया उनका रास्ता जो है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन जल्ल व अला से उनके रास्ते पर चलने की और उनके रास्ते की पहचान की तौफीक मांगे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और फिर इसकी तशरीह सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अच्छा, ये अल्लाह का ख़ास करम है कि अनअमता अलैहिम पर फिर बात को छोड़ नहीं दिया गया, दूसरे मकाम पर इसकी तशरीह कर दी कि जिन पर इनाम है तेरा वो कौन है। तो फरमाया वो अन्नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन व हसन उलाइका रफ़ीक़ा। तो इसमें दरजात बयान किए हैं। पहला मुनअम अलैह, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, अव्वल इनाम याफ्ता अंबिया किराम है, उनके बाद इनाम याफ्ता सिद्दीकीन है, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक का इम्तियाजी तौर पर नाम ही सिद्दीक अकबर है। तो ये भी मालूम होता है सिद्दीकीन में कि सिद्दीकीन चूंकि जमा का है ना सीगा जी, तो मालूम हुआ सिद्दीकीन है, और भी सिद्दीक हैं, मगर ये जो यारे गार सिद्दीक है ये सिद्दीक अकबर है, सिद्दीकों का बादशाह है। तो इसलिए अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जिस हस्ती का सबसे बुलंदतर मकाम है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये तमाम अजिल्ला आइम्मा ने इस पर, हज़रत इमाम अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो अहले सुन्नत के मुक्तदा पेशवा है, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और फ़िक़्ह में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने फ़िक़्ह अकबर में भी, और इसी तरह शरह अक़ाइद में, यानी उसूल की किताबें, फ़ुरू की किताबें भरी पड़ी हैं कि इस पर उम्मत का इजमा है कि बाद अज़ अंबिया जो बुजुर्ग तरीन हस्ती हैं वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और ये बात बार बार दोहराई गई पहले भी कि इस मसले पर जो है ना, हज़रत मौला अली शेर खुदा के नोटिस में ये बात आई थी कि कुछ लोग मुझे उनसे अफजल कहते हैं, तो आपने बरमला ये कहा था कि अगर मुझे किसी ने सिद्दीक अकबर पर या शेखैन पर फजीलत दी, मैंने कोई बंदा ऐसा पाया तो मैं उसे मुफ्तरी की हद लगाऊंगा, 80 कोड़े मारूंगा मैं, ये आपने फरमाया। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी इस हदीस को रिवायत की है। तो इतना बड़ा मसला जो है
یہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جیسا قاضی جو افضل امہ ہے ان کو بھی ضرورت تب پیش آئی ہے جب یہ مسئلہ جو ہے نا بالکل طے شدہ ہے. اگر اس میں کوئی کلام والی بات ہوتی تو اتنا غصہ کیوں فرماتے آپ؟ صحیح بات. یہ حضرت ایک سوال تھا غلام احمد صاحب کا کہ آمنہ نور نام ہے جی، تو کسی نے کہا ہے کہ نور آمنہ ہونا چاہیے، آمنہ نور نہیں ہونا چاہیے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آمنہ نور ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور نور آمنہ ہے، اور نور آمنہ ہے. نور آمنہ ہوگی پھر. جی جی. تو آمنہ نور جی اس کا مطلب ہے یہ آمنہ نور ہے، جی. اور یہ نور آمنہ ہے تو تب بھی مطلب ہے کہ آمنہ کا نور ہے. تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو نور والی عورتیں ہیں نا جن کو رب جل وعلا نے بہت نور عطا فرمایا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کے قرب پاک کی نسبت سے دیکھا جائے نا تو حضرت سیدہ مخدومہ کونین سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت ہی بلند ہے. جی ہاں، احادیث مبارکہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت سیدہ مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی ہیں، قرآن نے بھی ان کا بیان کیا ہے، اور حضرت مریم کا بھی حدیث میں بھی آیا. نبی پاک علیہ السلام نے ان کے بعد حضرت خدیجہ کا مقام بیان، ان کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول کریم کا مقام، 4 عورتوں کا بیان نبی کریم علیہ السلام کیا. اور جس حیثیت سے فرمایا ہے بالکل اس پر آمنا و صدقنا سارے مسلمانوں کا ایمان ہے. لیکن ماں کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ جز ہوتا ہے. اس نسبت پاک سے اگر دیکھا جائے کہ وجود محمدی کی جو تشکیل ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کے وجود اقدس کی جو تخلیق ہے رب جل وعلا نے، وہ جن کے گوشت اور خون سے کی ہے ان کا ایک خاص مقام ہے. اور مخدوم دارین ہیں وہ، اور ثقلین میں ہر بندہ جو بھی نبی کریم کی عظمت کا قائل ہے، اور ہے کروڑوں میں ہیں بندے، تو وہ سارے کے سارے حضرت مخدوم دارین کی عظمت کے قائل ہیں. اور یہ غالباً ان کا نام غلام تھا، جی جی، تو انہوں نے نام جو ہے آمنہ نور بہت اچھا نام رکھا ہے، بہت پیارا نام رکھا ہے. MashaAllah. So Ghulam Sahab, you listened the answer, and the answer was Noor. Basically, it's infinitive from Arabic language, and it can be used both the way. If you say Amina Noor, it will be qualitative compound, and if you say Noor Amina, so then it will be attributive compound. So both tarakib and both composition are right, correct. There is no difference. You can use the both of the way, and the name you have already named, it's okay and correct. You can keep it on. Thank you for joining the program, and this was the answer for your question. راجہ علی صاحب نے حضرت مانچسٹر سے پوچھا کہ ایک دوست کام کرتا ہے دکان پر، اور جس دکان پہ کام کرتا ہے وہاں وہ دوسرا خنزیر کا گوشت وغیرہ بھی ہے، تو ایک تو کیا وہاں کام کرنا جائز ہے، دوسرا کہ وہاں درود شریف پڑھ سکتا ہے؟ یہاں دکانیں اس قسم کی دیکھی گئی ہیں کہ بڑی بڑے بازار ہیں، بازار نام دکان ہے اس کا، جی جی، تو مختلف اس کے ڈپارٹمنٹ ہیں. تو یہاں کا جو معاملہ ہے اس کے مطابق اگر یعنی حصے مختلف ہیں اور لوگوں کی ڈیوٹیاں بھی مختلف ہوتی ہیں، یعنی یہاں میں نے دیکھا ہے کہ کئی تو بڑے بڑے بازار ہیں جی جی، ایک چھت کے نیچے، ایک چھت کے، یہ یہاں ہی آ کے دیکھا ہے. پاکستان میں ایسا نہیں تھا. پاکستان میں اب کچھ تھوڑے تھوڑے بن رہے ہیں، مگر یہاں میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے بازار ہیں. ان کے اندر میں کبھی اگر جانے کا اتفاق ہو نا، کم ہی جاتا ہوں، لیکن کبھی جاؤں تو چل چل کے اس کے اندر تھک جاتا ہے بندہ، یعنی کئی میلوں میں بن جاتا ہے وہ، اس طرح پر بنے ہوئے ہیں گھیرے اس کے اور عجیب. تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی حلال حصے میں ڈیوٹی ہو کسی بندے کی، حرام حصے کی طرف نہ ہو، تو یہاں کے ماحول میں یہ وہی ملٹی کلچر ماحول کی بات کر رہے ہیں نا، تو وہ اس کو جو ہے نا ایک حصے میں اگر وہ ملازمت کرتا ہے تو وہاں کرنے کی گنجائش ہو سکتی ہے. البتہ حرام حصے میں ملازمت ہے اس کی اور وہاں ہی کھڑے ہو کے وہ تلاوت کرتا ہے، جی تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ایسے شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد جو ہے نا اس کو خالص حلال کاموں کے لیے جو کام ہے ان میں نوکری مل جائے.
شبیر احمد نقشبندی صاحب کا حضرت ایک سوال یہ تھا کہ جو لوگ قرآن مجید کو اصلی شکل پر نہیں مانتے، اس میں تعریف کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کی انہوں نے مثال بھی دی کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کے چلے گئے اور یہ اور وہ، تو کیا جب وہ کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس معاملے میں وہ ایماندار رہ جائیں گے؟ نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ اصول دین میں سے ہے۔ دیکھیں نا جی، انہوں نے خود بڑی پیاری بات کہی کہ ایمان مفصل میں انہوں نے گنوایا جو چیزیں وہاں گنی گئی ہیں نا، وہ سب اصول دین سے ہیں، ان پر جو ہے بالکل کامل یقین رکھنا ضروری ہے، بلکہ وہ انکار تو بڑی دور کی بات ہے، شک واقع ہو جائے اصول دین میں تو بھی بندے کا ایمان نہیں رہتا، اسی وقت فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ دل میں بھی شک آتا ہے نا، دھیان آ جائے تو بندے کو فوراً توبہ کرنی چاہیے، ایسے وسوسے سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ ایک مومن یہ ہے کہ وہ اصول دین میں جو باتیں جس کو اقرار کیا ہے نا اس نے، تو اس میں کبھی شک کا وہم بھی نہ کرے، یعنی دل میں بھی ایسا خیال نہ لائے تو توبہ کرے فوراً۔ یقین کا نام ہی تو ایمان ہے، جنہ شک کیتا بے ایمان ہو گئے، پڑھ کے ویکھ ولد دالین قاضی، یہ تو وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ جڑے شیر خان والے بھی کہہ گئے، تو شکی ہوا تو بیڑا غرق، یقین ہی کا نام ایمان ہے۔ سسٹر نے حضرت بریڈ فورڈ سے پوچھا، تھوڑا وقت کم ہے، ہم چاہتے ہیں ذرا شارٹ جواب ہو جائیں کچھ نہ کچھ دوستوں کے، بھائیوں کے، بہنوں کے۔ گھر سے باہر نکلنے کی مجبوری کیا ہے جب عدت وفات میں ہو عورت؟ جی، اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے، قرآن مقدس میں 4 مہینے 10 دن، اور مجھے خوشی ہوئی کہ ہماری بہن کو پتہ تھا، انہوں نے خود بھی بتایا 4 مہینے 10 دن عدت، اور یہ قرآن پاک کا مسئلہ ہے۔ تو 4 مہینے 10 دن کے اندر گھر سے نہ نکلنا جو ہے نا عورت کے لیے، یہ بھی قرآن کا حکم ہے کہ لا یخرجنا من بیوتہن، لا یخرجنا الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، یا اس طرح کے کلمات۔ تو یہ باتیں اس وقت جو میرے ذہن میں میں جس طرح پڑھ رہا ہوں، تو یہ گھر سے نکلنے پر بڑی سخت تاکید ہے قرآن میں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، گھر سے 4 مہینے 10 دن عورت کو نہیں نکلنا چاہیے، اور اس کا نکلنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا طبی تقاضا کہ جس کا وہ مثلاً اس کے لیے اضطرار کی کیفیت بن جائے کہ گھر میں رہے، کوئی سودا سلف لانے والا ہی نہیں، مطلب کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی نہ ہو اس بندے کا، بندہ جو خاوند تھا فوت ہو گیا، بیوی ہے، اس کے پاس بچہ ہے یا چھوٹا ہے یا ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ اکیلی ہے، کمانے والا بھی کوئی نہیں اور لا کے کوئی چیز دینے والا بھی کوئی نہیں، تو اس وقت پھر وہ پردے کے ساتھ دن کے وقت، ضرورت کے وقت، اور ضرورت جتنی میں پوری ہو جائے اتنے تک، یہ اضطرار کا مسئلہ ہے اس کے لیے۔ ورنہ اجزاء اقربا کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسا دیکھیں اگر کسی ماں بہن بیٹی کو کہ وہ بے آسرا ہو گئی ہے اور اس کا خامند فوت ہو گیا ہے، تو ان کے جو اجزاء اقربا ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو گھر میں رہنا اور پردے میں رہنے کا اہتمام وہ کرائیں، بھائی ہو، اس کا کوئی بھی محرم ہو، رشتہ دار، تو اس کو یہ چاہیے کہ ان عورت کو اتنا مجبور نہ ہونے دیں۔ لیکن یہاں دیکھیں دنیا میں جیسے پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ معاشرے جوائنٹ فیملیوں والا سسٹم کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسی صورت ہو تو اضطرار کی صورت میں وہ، یعنی جب کہ بالکل مجبور ہو جائے کہ کھائے گی نہیں تو مرے گی، پھر لا کے دینے والا کوئی نہیں، یا اسی طرح مطلب اس کے لیے کوئی اس کے پاس وسائل بھی نہیں ہے، سورس بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر بھی کام کرنا پڑے تو اتنا ہی جتنا کہ اس کے لیے جلد سے جلد اس حکم تک پہنچ جائے گھر میں۔ یہ نہیں کہ گھر میں پھر رکی رہے تو مر جائے تو بھی نہ نکلے، یہ پھر اسلام کے احکام اس طرح کے نہیں ہوتے۔ یہ ہے کہ جب تک اس کے لیے ممکن ہے وہ اس پر عمل کرے گی اور غیر ضرورت کے باہر نہیں نکلے گی، اس پر سخت حکم ہے، اور قرآن پاک کا یہ حکم ہے۔ بہت شکریہ۔ آخری منٹ ہے ہمارے پاس اور آخری سوال کہ عورت اگر مخلص ہو سکتی ہے تو مرد مخلص کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ نے سوال تو سنا ہی تھا اس بہن کا کہ عام طور پہ عورت ایک مرد پر اکتفا کر جاتی ہے، لیکن مرد کے لیے ایک عورت کافی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی کیا کوئی شرعی وجہ ہے یا شریعت نے کوئی ایسی بات کی ہے، گنجائش دی ہے مرد کو؟ ظاہر ہے کہ ہماری بہن نے جو بات پوچھی تو قرآن پاک میں مرد کے لیے اجازت تو ہے کہ اگر وہ زائد شادیاں کرتا ہے تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، تو وہ اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ نکاح ضرورت سمجھے تو کر سکتا ہے، لیکن ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ،
ان کے درمیان اگر عدل نہ کر سکے تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرے۔ انہوں نے جو سوال کیا ہے میرے خیال میں وہ صرف شرعی نہیں ہے، کچھ نفسیاتی قسم کا سوال تھا، تبھی میری بہن ہیں، بیٹیوں کی طرح ہیں، وہ جھجک بھی رہی تھی کہ شاید یہ کوئی بیہودہ سوال ہے۔ بیہودہ نہیں ہے، پوچھنے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یا ایسی کوئی بات نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بہت سی مرد جو ہے اس کو سفر کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر عورت کے لیے سفر کا جو ہے نا وہ کم سے کم حصہ رکھا گیا ہے، ہو کبھی تو وہ مرد کے ساتھ ہی کر سکتی ہے، ٹھیک۔ اچھا، کئی مہموں پر جانا پڑتا ہے اب مرد کو، اور آج کی دنیا میں تو آپ کو پتہ ہے کئی سالوں تک دور رہنا پڑ جاتا ہے۔ جی اچھا، پھر یہ ہے کہ کئی دفعہ اس کو اپنی ضروریات کے لیے بھی خانگی زندگی اختیار کرنی پڑتی ہے، مجبوریاں ایسی ہو جاتی ہیں ان کے لیے، ٹھیک۔ تو مرد ہزاروں بلکہ لاکھوں ایسے ہیں کہ جو وفادار ہیں اور اکتفا کرتے ہیں، لیکن جن نے متعدد شادیاں کیں وہ ایسی محترم ہستیاں ہیں کہ ان سے بڑا وفادار تھا ہی کوئی نہیں۔ ان کا شادیاں دوسری کرنا، اگر یہ سمجھا جائے کہ دوسری شادی کرنا ہی وفاداری کے خلاف ہے تو یہ ان کی عصمت پر بھی حرف آتا ہے۔ ان سے بڑا کوئی وفادار ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کی حکمتوں پر محدثین نے، علماء نے بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں کہ اس کے اندر دین کے لیے کتنی حکمتیں تھیں۔ جی، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ضرورت نہ ہو، ایسی کوئی ضرورت نہیں جیسی حکمتیں انبیاء کرام علیہ السلام کی شادیوں میں، سرکار کی شادیوں میں، صحابہ پاک کی شادیوں میں، یعنی خلفائے راشدین کی متعدد شادیاں تھیں، ائمہ اہل بیت کی متعدد شادیاں تھیں۔ تو اس بارے میں اپنی بیٹی یا بہن جو جس عمر کی ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو وفا بے وفائی پر فوراً نہ معمول کریں، اس لیے کہ اس کے اندر کئی قسم کی حکمتیں ہیں، مرد کے منصب کے مطابق اس کو کئی اور ضروریات ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا ان کو تھوڑا سائیکی کا بھی اس کا سائیکی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اس میں ایک انتخاب میں بھی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے بہنیں یا جو جب شاکی ہوتی ہیں تو وہ انتخاب کے وقت یہ خیال نہیں کرتی، اگر یہ خیال کر لیں کہ ایک مذہبی بندہ، ایسا بندہ جس کو احساس ہو، جو سمجھ سکے، شعور ہو، اس وقت انتخاب میں جذبات کی رو میں بہہ کر ایسا انتخاب کر بیٹھتی ہیں بہنیں بیٹیاں۔ اور میں مولانا میں آپ کی بات کاٹوں گا، بات اصل میں ایسا ہے مولانا کہ میں یہاں دیکھتا ہوں، اور میں بالکل آن ایئر اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، اور میں بڑے مطلب دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری بیٹے بیٹیاں، ہماری مائیں بہنیں اور معاشرے کے بچے سب جو ہیں وہ یعنی اپنے بچوں کی طرح ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں بے وجہ اعتماد یا جذباتیت کے تحت فیملی کا جو ایک سسٹم ہے وہ بہت ہی انحطاط، زوال کا شکار ہے، اور جو جیسا آپ نے فرمایا انتخاب میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں معیار جو ہے نا وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آپ نے جو فرمایا نا کہ مال یا جمال یعنی بیوٹی یا ویلتھ، یہ اس کا خیال نہ کرو، سیرت دیکھو، چال چلن دیکھو، بندے کی جو ہے نا نیک سیرتی دیکھو، نیک سیرت پتہ دیکھو۔ اسی بات کو ہمارے بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، بہنیں بھی، ہمارے بھائی اس بات کا اگر خیال کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ معیار ہے کہ جس کے ساتھ زندگیاں پرسکون ہو سکتی ہیں۔ بہت شکریہ حضرت، بہت نوازش، آپ تشریف فرما ہوئے، ناظرین و ناظرات کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین و ناظرات، آپ کا بھی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ آپ تشریف فرما رہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں پروگرام سے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ ہماری طرف سے اللہ حافظ۔